مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. اندر والا چلا دو باہر والا بند کر دو. کل من علیہا فان دنیا جھوک ویرانی ہر شے فانی. کل من علیہا فان دنیا جھوک ویرانی ہر شے فانی. کلمہ پاک نبی سرور دا کول حنیف نشانی بول زبانی. حاضرین محترم، محمد شریف چشتی صابری غفر لہ الاحد، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو ان پر. آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. ان کے چہلم شریف کے ختم شریف سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں. انتظار ہے حضرت قبلہ پیر طریقت سید ظہیر الحسن شاہ صاحب مدہ ظلہ العالی کا، سید مبشر حسین شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ کا. جو ہی آپ تشریف لائیں گے تو گفتگو کا سلسلہ سمٹ جائے گا. تب تک میں چاہوں گا کہ وقت کو بے جا صرف کرنے کی بجائے جب ہم آ کر یہاں بیٹھے ہی ہیں تو کیوں نہ کچھ سیکھ لیا جائے، کچھ سکھا دیا جائے. اگر آپ اپنی اپنی باتوں میں مشغول رہیں گے تو یہ گرمی ٹھنڈک میں کوئی نہیں بدل جانی، اور اگر آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں گے تو ماحول تب بھی ایسا ہی رہنا ہے، گرمی بڑھ کوئی نہیں جانی.
تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ کو میری طرف رکھیں تاکہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے متعلق جان سکیں کہ کیا قرآن و حدیث کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ اکٹھ کرنا، اجتماع کرنا ثابت بھی ہے یا نہیں۔ ایک آدمی کوئی نیک عمل کرے، پھر اس عمل کو پر ملنے والا اجر و ثواب کسی دوسرے کو دینا چاہے تو اس کی نیکی کسی دوسرے کو مل سکتی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، کہ نیک عمل میں کروں اور اس نیک عمل کے بدلے میں ملنے والا ثواب میں کسی دوسرے کو پیش کر دوں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ ذرا توجہ ہے تو بولو یار۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہوئے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بول دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہے، امت کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتا ہے، ایک ایک امتی کے نامہ اعمال سے بھی واقف ہے۔ فرمایا ہاں عائشہ، وہ خوش نصیب عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ چہرہ مرجھا گیا اور افسردہ ہو کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ فرمایا عائشہ، تو نے پوچھا تھا جس کی ساری نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، جس کی ساری نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں وہ عمر ہے، اور ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کی ایک رات جو غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر صدیق، سودا کرتے ہو؟ میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو اور وہ غار ثور والا جو سانپ کا ڈنگ کھایا تھا وہ نیکی مجھے دے دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر مجھے کچھ بھی ملے تو میں محبوب کے لیے وہ جو قربانی دی تھی وہ نہیں کسی کو دوں گا۔ اب میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سودا کر رہے ہیں کہ میری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، اپنی غار والی نیکی مجھے دے دو، اگر ایصال ثواب حق نہ ہوتا تو عمر فاروق یہ دعویٰ کیوں کرتے، یہ سودا کیوں کرتے، یہ آفر کیوں کرتے کہ اے ابو بکر صدیق، میری زندگی بھر کی نیکیاں کی میں نے ہیں، اجر تم لے لو، وہ نیکی کی تو نے ہے، اجر مجھے دے دو۔ توجہ ہے؟ اب سودا انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن دونوں صحابیوں کا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ عمر فاروق کا عقیدہ بھی یہی ہے، صدیق اکبر کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ایک کی نیکی کا ثواب دوسرے کو پہنچ جاتا ہے۔ ذرا بول دو۔ اب جو لوگ اس عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے
وہ یہ ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا، انسان کو صرف اپنی نیکی کا ثواب ملتا ہے، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے خود کمایا، بس. توجہ ہے؟ لیس للانسان الا، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کمایا، بس، اور کچھ نہیں. لیکن میرے دوستو توجہ کی ضرورت ہے، یہاں آپ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. قرآن پاک کی سورت کی یہ آیت یوں نہیں لیس للانسان الا ما سعی، بلکہ مکمل آیت یوں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. بولو کیا ہوا؟ یہ دو حرف ہی ادھر ادھر ہوئے، یہ نہیں پڑھے بس، باقی تو مضمون پورا پڑھ دیے، دو حرفوں سے کیا بنتا ہے؟ بس دو حرفوں کے تو بات علیحدہ ہے. عربی زبان میں تو زبر کو زیر کر دیں تو معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. اگر آپ اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا پیار سے بول دیں سبحان اللہ. مجھے آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں، صرف آپ کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی توجہ آپ کی طرف کرنا چاہتا ہوں. آپ میری طرف توجہ رہیں گے، زبان سے سبحان اللہ کہیں گے تو لکھنے والے فرشتوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی. واو کا معنی اور، واو کا معنی اور اردو میں ہو یا واو عربی میں ہو، اس کا یہی معنی بنتا ہے. اگر میں کہوں اور امر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف امر نہیں آیا بلکہ کوئی اور بھی آیا ہے. یہ اور بتاتا ہے کہ کلام یہاں سے شروع نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی کوئی بات ہو گزری ہے، اس سے پہلے بھی کوئی بات ہو گزری ہے. اور ان جو ہے یہ مخفف عن المثقل ہے، اصل میں انہو تھا، اور اس کا کام یہ ہے کہ اب ایک جملے پر آتا ہے، ان میں سے ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. تو اسم اور خبر دونوں کو ملا کر جملے کو ایک مفرد کی شکل دے کر اس پورے جملے کو پہلی بات کے ساتھ ملا دیتا ہے. ان کا کیا کام ہے کہ ما بعد والی ساری بات کو پہلی بات کے ساتھ ملا دیتا ہے. اب با اور ان یہ دونوں لفظ کہہ رہے ہیں اگر اس آیت کا صحیح معنی سمجھنا ہے تو پہلی آیتوں کو پڑھو، کیونکہ بات یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، بات پیچھے سے شروع ہو رہی ہے. جب تک پہلی بات کو اس بات کے ساتھ ملاؤ گے نہیں تمہیں حقیقت کی سمجھ نہیں آ سکتی. توجہ ہے؟ اب میں چاہوں گا کہ ذرا اس آیت سے پہلی آیتیں بھی پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. تو پہلی آیتیں کیا ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی اس اصول اور ضابطے کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، کیا اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے صرف وہ ہے جو اس نے خود کمایا، وہ ہے جو اس نے خود کیا. توجہ ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اصول ہے، ضابطہ ہے، اور انسان کے لیے فقط وہ ہے جو اس نے خود کمایا. یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، لیکن امت محمدیہ کا نہیں، یہ تو امت موسیٰ کا قانون ہے، یہ تو قانون امت ابراہیمیہ کا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا یا ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کو نبی مانتے ہیں، ان کو رسول مانتے ہیں، ان کی عظمتوں کے قائل ہیں، ان کی رفعتوں کا دم بھرتے ہیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، لیکن کلمہ ہم نے اللہ کے حبیب کا پڑھا ہے. یہ قانون ہے لیکن یہ تو قانون امت موسیٰ کا ہے، یہ ضابطہ تو امت ابراہیمی کا ہے، یہ اصول اور ضابطے پہلی امتوں کے لیے تھے.
کملی والے محبوب کی امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے خاص دروازے کھول رکھے ہیں. یہ اصول امت محمدیہ کا نہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی حدیث، اسی آیت کی روشنی میں، اسی کی تفسیر میں حضرت امام مظہری، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضابطہ اور یہ اصول موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ہے، یہ ضابطہ اور یہ اصول ابراہیم علیہ السلام کی امت کا ہے. یا رسول اللہ آپ کی امت کا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا امتی امتن مرحومتن، میری امت تو وہ امت ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کی برسات برستی ہے. یدخلون بقبورہا، وہ اپنی قبروں میں داخل ہوتے ہیں، بے ذنوبہا، اپنے گناہوں کو لے کر، لیکن جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان پر ایک بھی گناہ نہ ہوگا. کدھر جائیں گے؟ فرمایا یہ جو دعا بخشش کی ہوتی رہے گی ساری گناہوں کو ختم کر دے گی. میری امتی وہ ہیں جو قبروں میں جائیں گے، یدخلون بقبورہا بے ذنوبہا، اپنی قبروں میں جائیں گے تو گناہ لے کر جائیں گے، لیکن قیامت والے دن جب وہ گناہ قبروں سے نکلیں گے تو گناہ ختم ہو چکے ہوں گے. اور جائیں گے کدھر؟ دعا کرنے والوں کی دعائیں گناہوں کو لے جائیں گی، استغفار کرنے والوں کے استغفار گناہوں کو ختم کر دیں گے. یہ اصول اور ضابطہ امت محمدیہ کا ہے. توجہ ہے تو ذرا بولو. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کی، وحشت ہوئی کہ جیسی میں مخلوق بنا ہوں میرے جیسی تو یہاں مخلوق ہے ہی کوئی نہیں. جبریل امین ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل ہیں، میکائیل ہیں، ملائکہ ہیں، حوریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرے جیسا تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں. تنہائی محسوس ہوئی، گھبراہٹ محسوس ہوئی، وحشت محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط فرما دی، اور نیند کے عالم میں بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کر دیا، حضرت حوا علیہ السلام کو. بولو یارو، ذرا بول دو. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو. جب بیدار ہوئے تو اپنی ہم جنس کو دیکھا، طبیعت مائل ہوئی. اللہ رب العزت نے فرما دیا آدم علیہ السلام رک جاؤ. یا اللہ حکم. فرمایا کہ ابھی حق مہر تو ادا کر لو، حق کے مہر تو ادا کر لو. تو حق مہر کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا اے آدم حوا کا حق مہر دو. یا اللہ کیا دوں؟ فرمایا میرے حبیب پر درود پڑھو. بولو میرے محبوب پر درود پڑھو، درود و سلام پڑھو. درود و سلام پڑھنا، آدمی کو آدمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آدم کا بیٹا ہے. آدمی کو آدمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آدم کا. آدم کو پاکستانی کیونکہ پاکستان میں رہنے والا ہے، لاہوری کیونکہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے، فیصل آبادی کیونکہ فیصل، یہ یا جو نسبت کی ہوتی ہے. آدم تو آدم ہوئے، اور آدمی کے ساتھ جب یا لگی تو اس نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے تعلق کی وجہ سے. آدمی کو آدمی آدم علیہ السلام کی وجہ سے کہتے ہیں. اب بیٹے میں اگر باپ کا رنگ نہ ہو، بیٹے میں اگر باپ کا کردار نہ ہو، بیٹے میں اگر باپ کی ادائیں نہ ہوں تو کیا کہا جاتا ہے کہ بیٹا تو ہے لیکن بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا. تو لوگوں آدم علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی درود پاک پڑھا، تو آج جو درود پاک نہیں پڑھتا وہ آدم کا بیٹا ہونے کا حق ہی ادا نہیں کرتا. گرمی میرے لیے بھی ویسی ہے، میرے پیچھے کوئی اے سی تو نہیں لگا ہوا، ذرا پیار سے بول رہے. آدمی ہے آدم کی نسبت سے، انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی درود پاک پڑھا. اب توجہ آپ کی ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی طرف رغبت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق مہر ادا کرو. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا درود پاک پڑھو. درود کس پہ پڑھا؟ نبی پر. حق مہر کس کا ادا کرنا ہے؟ حوا علیہ السلام کا. بولو یار، حق مہر ادا کرنا ہے حوا علیہ السلام کا. درود پاک پڑھا آدم علیہ السلام نے، پڑھا نبی پر. ان کو کیا ملا؟ ان کا حق مہر کیسے ادا ہوا؟ پتا چلا کہ درود پاک پڑھا آدم علیہ السلام نے، پڑھا اللہ کے حبیب پر، اور اس درود پاک کا جو ثواب تھا وہ حق مہر کے طور پر حضرت حوا کو ملا.
اب ایصال ثواب پر الجھنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو آدم کو زمین پر لانے سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو چکا ہے، یہ مسئلہ تو پہلے کا حل ہو چکا ہے، اب اس پر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اب اپنی گفتگو کے اختتام پر میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو اکثر سنایا کرتا ہوں آپ کو بھی سنا رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مائی صاحبہ تشریف لائیں، حاضر خدمت ہو کر بولی کہ حضور ایک بیٹی تھی اور ایک ہی بیٹی تھی اور کوئی اولاد بھی نہیں، نوجوانی میں فوت ہو گئی، دل بڑا بے چین رہتا ہے، طبیعت بڑی بے چین رہتی ہے، جب سے فوت ہوئی ہے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کروا دے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک وظیفہ بتایا کہ مائی پڑھ کے سو جانا، تیری بیٹی سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ مائی سوئی، بیٹی کو دیکھا، اگلے دن پھر بارگاہ میں حاضر ہوئی، آنسو گراتے ہوئے کہنے لگی کہ حضرت نہیں دیکھا تھا تو تسکین تھی، اب جس حال میں اسے دیکھ لیا ہے اب صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، آگ میں جل رہی ہے، دوزخ میں تڑپ رہی ہے، طرح طرح کے عذاب اس پر وارد ہیں، حضور اب کیا کروں؟ فرمایا تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، اب دعا ہی رہ گئی ہے اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں۔ وہ مائی چلی گئی، چند دن گزرے، حضرت امام حسن بصری نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا باغ ہے اور اس میں گھاس اگی ہوئی ہے، نیچے پھولوں کی کیاریاں ہیں، لمبے لمبے تناور دو درخت ہیں، ان دونوں درختوں پر ایک تخت جھولے کی طرح جھول رہا ہے اور اس تخت پر ایک نوعمر خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگی، کہنے لگی وہ حضرت مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں بیٹی میں نے نہیں پہچانا، کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی مائی نے آپ سے دعا کا کہا تھا۔ کہا بیٹی تیری ماں نے تو بتایا تھا تو جہنم میں جل رہی ہے، کہنے لگی ہاں واقعتاً میں جہنم میں جل رہی تھی، اور یہ واقعہ سعادت الدارین میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ ہاں میں جہنم میں جل رہی تھی، مجھ پر عذاب وارد تھا، میں عذاب میں معذب تھی، لیکن ہوا کیا، جس قبرستان میں میری قبر ہے اس قبرستان سے ایک مسافر گزرا، وہ تھکا ہوا تھا، درخت کے نیچے سائے میں کھڑا ہو گیا، جب تک کھڑا رہا تب تک درود پڑھتا رہا، جب جانے لگا تو ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا الہی جتنا درود میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب قبر والوں کو دے دینا۔ فرمایا درود اس نے پڑھا تھا، جاتے جاتے ثواب ہمیں دے گیا، اور اس درود کا اجر اتنا تھا کہ اس قبرستان میں صرف میں نہیں، میری طرح 70 آدمی اور عذاب میں مبتلا تھے، جب اس کا درود کا ثواب تقسیم ہوا تو جو میرے حصے میں آیا ہے وہ یہ جنت ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ان کو ملا جن کو اس نے ثواب دیا تھا، جس نے خود درود پاک پڑھا پھر اللہ نے اسے کتنا نوازا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا نوازا ہوگا۔ تو میرے دوستو درود پاک پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم درود پڑھتے ہو کہ تمہارے لفظ تمہاری زبان سے درود مکمل ہوتا ہے اور ہونے کے ساتھ ہی فرشتہ لے کر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ درود پاک تم مکمل کرتے ہو، تمہارا درود فوراً میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ اب میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب ایک آدمی نے ایک نشست میں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتہ بیٹھا رہا، یہ پڑھتا رہا، وہ بیٹھا رہا، جب 100 مرتبہ مکمل کر کے یہ جانے لگا تو وہ اکٹھا ہی اٹھ کر جا گیا، یا رسول اللہ فلاں نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ نہیں، سرکار نے فرمایا تمہارا درود مکمل ہوتا ہے ساتھ ہی میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ پڑھا تو وہ پڑھا لے کر سرکار کی بارگاہ میں، پھر آ گیا، دوسری مرتبہ پڑھا وہ لے کر پھر سرکار کی بارگاہ میں، تیسری مرتبہ آ گیا،
پھر وہ درود پاک لے کر سرکار کی بارگاہ میں تم نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو 100 مرتبہ فرشتہ تمہارا درود لے کر سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ سے تمہارے پاس آتا ہے، تم سے جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار سے آتا ہے تمہارے پاس۔ بتاؤ جب امتی سے سرکار کی طرف جائے تو درود لے کر جائے، جب سرکار سے امتی کے پاس آتا ہوگا تو خالی ہاتھ دیا جاتا ہوگا۔ جب نبی سے امتی کی طرف آتا ہوگا تو پھر خالی ہاتھ آتا ہوگا۔ لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، در آیاں نو خالی موڑ دے نہیں، کچھ خیر خزانے ہوں پا دیں دے۔ اور جب درود پاک پڑھتے ہو تو درود پاک فرشتہ لے جا کر کملی والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا ہے، فلاں کے بیٹے۔ اس کا مطلب یہ ہوا درود تم پڑھتے ہو اور سرکار کی بارگاہ میں تمہارے باپ کا نام لیا جاتا ہے، تمہارا بھی نام لیا جاتا ہے، تمہارے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کا نام سرکار کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہو تو پھر درود پڑھا کرو۔ سرکار کی بارگاہ میں اپنے والد کا نام روشن کرنا چاہتے ہو تو درود پڑھا کرو۔ تم درود پڑھو گے تمہارے والدین کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کا بھلا کرو۔ اس میں بھی ایک اشارہ ادھر مدبر ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھا کرو تاکہ تمہارے والدین کا بھلا ہو۔ اور درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھنے والا، درود پاک کی برکت سے درود پاک اپنے پڑھنے والے کو، اپنے پڑھنے والے کی اولاد کو، اپنے پڑھنے والے کی اولاد کی اولاد کو 2 پشتوں کو تار دیتا ہے۔ آج کل اکثر یہ جھگڑا ہے، ہر والدین پریشان ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ میری اولاد جو ہے وہ مل کر نہیں بیٹھتی، لڑائی جھگڑے دنگا فساد بے اتفاقی گھر میں پڑ گئی ہے۔ اس کا بھی علاج ضرور ہے، اس کا بھی علاج، بولو سارے بولو۔ کملی والے محبوب نے شہد کی مکھی سے پوچھا، خود کو جانتے نہیں تھے، تمہیں بتانے کے لیے۔ حضرت مولانا روم نے اس روایت کو مثنوی شریف میں ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مکھی تم شہد کیسے بناتی ہو؟ یا رسول اللہ ہم طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہیں۔ فرمایا اے مکھی کسی پھول کا رس کڑوا، کسی کا ترش، کسی کا پھیکا، کسی کا نمکین، تمہارا شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جب ہم پھلوں اور پھولوں کا رس جمع کرتی ہیں تو پھر اکٹھے ہو کر آپ کی ذات پر درود پڑتی ہیں۔ جو کڑوا ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، جو ترش ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، جو پھیکا ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، جو نمکین ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ مٹھاس آپ کے درود پاک کی برکت سے ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے جیسے پھلوں اور پھولوں کے ذائقے اور رنگ اور خوشبوئیں مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے مزاج بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا مزاج لڑاکا، کسی کا مزاج جو ہے نرم، کسی کا گرم، کوئی ہنس کر بات کرے تو یوں لگے جیسے لڑ رہا ہے، کوئی لڑائی میں بات کرے تو یوں لگے جیسے مسکرا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مزاج مختلف ہے۔ فرمایا جس طرح 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 کے ذائقوں کا رس لے کر درود پڑھتی ہیں تو میٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب مختلف مزاج کے انسان اکٹھے ہو کر نبی پر درود پڑھتے ہیں مٹھاس محبت کی پیدا ہو جاتی ہے۔ پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول۔ اگر اولاد بے اتفاقی کا شکار ہے، سب کو اکٹھے کر کے نبی پر درود پڑھنا تو شروع کر دے، تیرے گھر میں اتفاق خدا کی رحمت سے آ جائے گا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم